الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، آپ حضرات کی خدمت میں ایک روایت پیش کی ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے. شرح حدیث نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، تو 70 سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایمان کے صرف 70 ہی شعبے. اہل عرب کے یہاں جب کسی چیز کی کثرت اور زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو عام طور پر وہ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں 70 مرتبہ. جیسے ہمارے یہاں بھی ہم بہت سی مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے یہ بات 70 مرتبہ کہی، 100 مرتبہ کہی. تو واقعی گن کر آگے 100 مرتبہ نہیں کہتا ہے، 70 مرتبہ نہیں کہتا ہے. بہت سی مرتبہ بولتے ہیں 100 مرتبہ کہہ چکا، 20 مرتبہ کہہ چکا، حالانکہ گن کر 20 مرتبہ کہا بھی نہیں ہوگا. تو کسی چیز کی کثرت کو، زیادتی کو بیان کرنے کے لیے جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں، ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ 70 مرتبہ، اسی طرح عرب حضرات کے یہاں جب کسی چیز کی زیادتی اور کثرت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے 70 مرتبہ. تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 شعبے. 70 ہی نہیں، بہت سارے شعبے، بہت سارے ایمان کے اعمال ہیں. یہ تو گنتی کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند شعبے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے. معلوم ہوا ایمان کے شعبے، ایمان کے شاخے، ایمان کے اعمال بہت زیادہ ہے. اب کوئی آدمی چند اعمال پر عمل کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں تو کامل مومن ہو گیا، کامل ایمان والا ہو گیا، تو حقیقی معنی میں وہ کامل مومن نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے اور عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن ایمان کے اور اعمال کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اپناتا ہے اور شعبے کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اپناتا ہے، تو وہ کامل مومن نہیں ہے. وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے. کامل مومن تو وہ ہوگا جو مسجد کے اندر ہو تو بھی ایمان والا، مسجد کے باہر ہو تو بھی ایمان والا، بازار میں ہو تو بھی ایمان والا، دفتر میں ہو تو بھی ایمان والا. ایمان کے جتنے شعبے ہیں، چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، تمام شعبے اور تمام اعمال کو اپنانے والا ہے اور تمام اعمال کو صحیح طور پر اپناتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی کامل ایمان والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں 3 شعبے، 3 عمل بتائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کے 70 شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل، سب سے بہتر لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. لا الہ الا اللہ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے، سچے دل سے کہتا ہے، تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی کہنے کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. ایک آدمی ہے 70 سال تک، 80 سال تک اس نے کفر کی حالت میں زندگی گزاری، کیا وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا؟
جب بندہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا میرا معبود اللہ، میں جس کی مان کر چلوں گا وہ اللہ، جس کے حکم کی اطاعت کروں گا وہ اللہ، جس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں گا وہ اللہ، یہ اللہ کے علاوہ وہ معبود نہیں مانتا ہے۔ واقعتاً یہ کلمہ ایسا ہے، آدمی سچے دل سے اپنی زبان سے کہے گا، دل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اللہ ہی کو معبود مانتا ہے، چاہے دنیا کے اندر اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہو، گناہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کی سزا تو اسے بھگتنی پڑے گی، لیکن ایک نہ ایک دن وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہو جائے گا۔ ایسے واقعات بھی موجود ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، غزوہ خیبر کا موقع تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ یہودیوں سے جنگ کے لیے جانا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین خیبر تشریف لے گئے۔ خیبر میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جانب سے حکم ہے کہ یہود خیبر کی یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے، ان سے لڑنا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین خیبر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اتنے میں ایک چرواہا جو بکریوں کو چراتا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک لشکر نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، سن رکھا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر ہے، میں جا کر دیکھوں، اس سے ملاقات کروں، اس کو پوچھوں کہ کیوں آئے ہو، کس پر حملہ کرنا ہے، کیوں حملہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اس چرواہے کی ملاقات ہوئی۔ چرواہے نے پوچھا کہ آپ کا سردار کون ہے اور آپ کے سردار سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جواب دیا کہ ہمارے سردار امام الاولیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اگر آپ کو ملاقات کرنا ہو، فلاں خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے میں چلے جاؤ، آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ چرواہا تعجب میں پڑ گیا کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کا اتنا چرچا ہے، کہ کوئی معمولی آدمی تو ہو نہیں سکتا ہے، تو بہت بڑا آدمی ہوگا، کوئی بڑے خیمے بڑے اچھے محل کے اندر ٹھہرا ہوا ہوگا، اور میرے جیسا چرواہے سے کیسے ملاقات کر سکتا ہے؟ اس نے فوراً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو یا صحیح کہہ رہے ہو؟ کیا واقعتاً آپ کے بادشاہ سے وہاں ملاقات ہو سکتی ہے اور میرے ساتھ بھی ملاقات کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے امام اور ہمارے سردار اس کے خیمے میں مقیم ہے، آپ چاہے تو اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہمارے سردار ایسے ہی ہے۔ یہ چرواہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے بے تکلف خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نظر پڑی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھا اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کیا دعوت دیتے ہو، کیا پیغام لے کر آئے ہو، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصراً فرمایا کہ میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکاؤ، اپنی پیشانی کو جھکاؤ، تمہارا معبود اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کے سامنے اپنی پیشانی کو مت جھکاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک پر ٹھہراؤ، بس میں اس بات کا پیغام دیتا ہوں۔ اور چرواہے نے کہا اگر ان باتوں کو میں اپنی زندگی کے اندر اپنا لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لے گا تو ہم تجھے اپنے سینے سے لگائیں گے، تو ہمارا بھائی ہو جائے گا، اور تیرے سے تجھے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے، وہ تمام چیزیں حاصل ہوگی جو اور مسلمانوں کو حاصل ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا، چرواہا کہنے لگا اچھا آپ مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے؟ میں تو ایک معمولی قسم کا آدمی ہوں، چرواہا ہوں، ایک وقت کا بادشاہ اپنے سینے کے ساتھ مجھے لگائے گا؟ میرے جسم سے تو صورت ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ
کیا میں مسلمانوں کا بھائی ہو جاؤں گا؟ میں کیا آپ کا بھائی ہو جاؤں گا؟ آپ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ دین ہے کہ جس آدمی نے اسلام کو اپنا لیا، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چاہے کوئی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کسی کو کوئی کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کو اپنا لو گے، ہم آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے، اور اگر آپ اسلام کو اپنا لو گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی بدسورتی کو، بدشکلی کو ختم فرما دیں گے، آپ کے چہرے کی سیاہی کو اللہ سفیدی سے بدل دیں گے، آپ کے جسم کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میں تبدیل فرما دے گا اور آپ کے جسم کو مہکا دے گا۔ جیسے کہ چرواہے نے بات سنی، چرواہے نے کہا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے جو بات کہی آپ بالکل سچے ہیں، آپ ان تمام چیزوں کی گارنٹی دیتے ہیں تو میں کلمہ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا کہہ کر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس چرواہے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے رسول، میں نے اسلام تو قبول کر لیا، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اور میں آپ کا غلام بن گیا، آپ کا فرما بردار بن گیا، آپ جو حکم دیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے حکم دیجیے میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں کہ میں تجھے نماز کا حکم کروں، ابھی رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں کہ میں تجھے روزے کا حکم کروں، حج تو ابھی فرض ہوا نہیں ہے، تو مالدار تو ہے نہیں کہ تجھے زکات کا حکم دوں، ابھی ایک عبادت ہو رہی ہے، وہ تلواروں کے سائے میں ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے سلسلے میں ہو رہی ہے، میں تجھے کہتا ہوں اس میں شریک ہو جا اور شامل ہو جا۔ وہ چرواہا کہنے لگا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی آدمی جہاد میں جاتا ہے، اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، اس کی دو حالت ہوتی ہے، یا تو غازی ہو کر لوٹتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے۔ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، مارا گیا اور میں قتل کر دیا گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے آپ کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اور آپ اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم کو معطر فرما دیں گے، آپ کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو ایسا مقام عطا کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم کی بدبو کو ختم کر دیں گے اور آپ کے جسم کو سفید کر دیں گے، سیاہی کو ختم کر دیں گے۔ وہ چرواہا کہنے لگا اللہ کے رسول، میرے پاس یہ چند بکریاں بھی ہیں، بکریوں کو کیا کروں؟ یہ یہودیوں کی بکریاں ہیں۔ اندازہ لگائیے، جنگ کا موقع ہے، یہودیوں کے ساتھ لڑنا ہے، یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چرواہے سے فرمایا کہ یہ بکریاں آپ کے پاس امانت کی ہے، پہلے یہ بکریاں لے جاؤ اور اس شہر میں جا کر چھوڑ کر آؤ، تاکہ جو مالک ہے وہ اس مالک کے قبضے میں پہنچ جائے، بکریاں ان کے گھروں تک پہنچ جائے۔ اندازہ لگائیے، جب جہاد ہوتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے، اس وقت جتنی چیزیں ہوتی ہیں کفار کی اس مسلمانوں کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت میں چرواہے کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ بندے کا حق ہے، بندے کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اس کا رہنا ابھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ جتنی امانت کی بکریاں اس پر امانت کی بکریاں کو لوٹا کر آؤ۔ چرواہا گیا اور سب بکریاں لوٹا کر آیا، جنگ میں شامل ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ تھی کہ جب جہاد ختم ہو جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمیوں کا معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور اسی طرح کتنے شہید ہوئے دیکھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جا رہے تھے، کسی جگہ دیکھا صحابہ کا ہجوم ہے، صحابہ کی بھیڑ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک نعش پڑی ہوئی ہے، یہ ایسی نعش ہے کہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے کہ یہ کس کی نعش ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جسے تم نہیں پہچانتے میں پہچانتا ہوں، اور یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے زمین پر کبھی نہیں کہ یہ جنت کے اندر سیر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیا ہے، زمین پر اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا ہے، زمین پر اس نے کوئی خیرات نہیں کی، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو مشک و عنبر سے غسل دیا جا رہا ہے اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے سفیدی سے تبدیل فرما دیا ہے۔ اس بندے نے صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تھا، یہ وہ کلمہ تھا، زندگی کفر کی حالت میں گزاری تھی، لیکن ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ کلمہ کہا، زمین پر کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی اور عمل نہیں کیا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی کہ جنت میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ کلمے کی دولت عطا فرمائی، اور یہ کلمے کی دولت اس کی قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کا کلمہ ہم نے اپنی زبان سے نکال دیا، کئی مرتبہ کہتے ہیں دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا جب بندے کوئی چیز مفت میں مل جاتی ہے بندہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا تعاون کیا، کتنی مدد فرمائی۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ تھے، غمگین تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خدمت میں تشریف لے گئے تو ابو طالب سے فرمایا اے میرے چچا، ایک مرتبہ اپنی آخری زندگی میں ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، آگے کا سارا کام میں نمٹ لوں گا، اللہ کے یہاں بھی گواہی دے دوں گا اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کروا دوں گا، بس ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ چچا تھے، آپ علیہ السلام کی دل میں محبت تھی، لیکن ابو طالب نے اپنے خاندان کی وجہ سے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے نہیں کہا۔ جب آدمی کے دل میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ بس گیا ہے، اب ہم سب کی ذمہ داری ہے اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کی اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے مختلف طریقے ہیں، ماشاءاللہ اسی ایمان کی محنت کے سلسلے میں آپ حضرات جانتے ہوں گے ہمارے یہاں قریب ایک اجتماع شروع ہو رہا ہے، کئی نوجوان ایسے ہیں جو کئی دن سے ماشاءاللہ اجتماع کی محنت میں لگے ہوئے، رات دن ایک کر رہے، اور اس محنت کا مقصد ہی یہ ہے وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، باپ دادا سے جس ایمان کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، ہم باپ دادا سے مسلمان ہو چکے ہیں، یہ ایمان کا کلمہ ہمارے دل میں محفوظ ہو جائے اور ایمان کی زبان کو ہم اپنے الفاظ سے تو کہہ رہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے، یہ ایمان کی حقانیت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں، ہماری قوم کے دلوں میں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایمان کس طرح بس جائے، اسی کے لیے محنت ہے۔ اب حضرات سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے، 1 تاریخ سے شام سے انشاءاللہ اجتماع کی محنت شروع ہو جائے گی، 3 دن کا مسئلہ ہے، حلقے کا اجتماع ہے، ہمارے ضلع کا اجتماع ہے، ہم سب ساتھی ایک ایک کر کے جوان ہو بوڑھے ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کو موقع عطا فرمائے ہر ایک شامل ہو، خوب محنت کرے اور اپنے پورے کے پورے وقت کو اسی میں لگانے کی کوشش کرے، سب کریں گے انشاءاللہ، راتوں کو دعا کرے۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے شامل ہونا خود اپنے آپ کے اعتبار سے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے آدمی شریک نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مشغولی کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، وہ یہ تو کر سکتا ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کی بندوں کے لیے دعا کرے، اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ کے وہ بندے جو وہاں بیٹھ کر اس زمین پر اس ٹھنڈی کے اندر وہاں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شان ہو آنے والے اجتماع کو قبول فرمائے، ہم سب کو اس کی محنت کے لیے قبول فرمائے، ٹوٹی پھوٹی جو محنت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس ضلع کے اندر پوری انسانیت کے اندر ایمان کی حفاظت کے لیے ہم سب کو کھڑا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔